اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی جن کے ساتھ ملک الموت نے دوستی کی، اور آپ ہی وہ نبی ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے تو آپ کی افطاری کے لیے کھانا جنت سے آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ ہی وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے کپڑے سلائی کر کے پہنے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ہی نے سب سے پہلے ہتھیار تیار کیا، اور اس کے علاوہ ترازو، پیمانہ اور علم نجوم بھی آپ ہی نے متعارف کروائے۔ اور آپ ہی وہ نبی ہیں جن سے ملک الموت نے دوستی کی، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی روح قبض کی اور پھر دوبارہ زندہ کیے گئے۔ آپ ہی کی خواہش پر آپ کو دوزخ دکھائی گئی، اور ملک الموت نے آپ کی فرمائش پر آپ کو جنت دکھائی، جہاں سے پھر آپ واپس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رہنے کی اجازت کیسے دی؟ اس کے علاوہ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح موجود ہے: اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ ہی وہ انسان ہیں کہ جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور کپڑے سلائی کرنے اور سلائی کر کے پہننے کا کام بھی سب سے پہلے آپ نے انجام دیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بھی آپ علیہ السلام نے تیار کیا۔ اس کے علاوہ ترازو اور پیمانہ بھی سب سے پہلے آپ ہی نے تیار کیا۔ علم نجوم وغیرہ بھی آپ ہی نے متعارف کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کے اصل نام سے واقف نہیں۔ قرآن کریم میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان بن کر حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آن پہنچا۔ آپ روزہ رکھتے اور جب شام ہوتی تو افطاری کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آیا کرتا۔ جس قدر کھانا چاہتے کھا لیتے، جو باقی بچتا وہ واپس بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن جب آپ کا کھانا بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کے سامنے پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا اور عبادت میں مصروف رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا: اے مسافر، میرے ساتھ چل کے خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف چل نکلے۔ چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں پہنچے تو ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے ہم کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے، جب میں نے تمہیں حلال کا کھانا پیش کیا تھا تب تم نے کھانے سے انکار کر دیا اور اب حرام کا کھانا کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے ایک باغ میں پہنچے جہاں آپ نے انگور دیکھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت کے بغیر کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھا تو ملک الموت نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پرائی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پوچھنے پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ سے دوستی کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم میری روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ لوٹا دینا۔
ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کی روح قبض کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ لوٹا دی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے جہنم دیکھنے کی خواہش کی تاکہ خوف الہی میرے اندر بڑھ جائے۔ پھر آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا گیا۔ آپ نے جہنم کے دروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو، میں دروازے سے جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ملک الموت آپ کو جنت میں لے گئے۔ پھر آپ جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ دوبارہ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کا ذائقہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے تو میں گزر چکا ہوں اور اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اور جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والے دوبارہ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، تو پھر مجھے جنت سے کیوں نکلنے کا کہہ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا اور میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم ان کو یہیں چھوڑ دو۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں جنت میں ہی رہ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔